गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप सबको खुश आमदीद कहती हूं अपना पाकिस्तान में, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और आज का दिन बहुत अच्छी तरह से आपने शुरू किया होगा। आइए अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। रियाज साहब मेरे साथ रोज़ाना की तरह यहाँ पे मौजूद हैं और आज वो हमारे लिए क्या न्यूज़ लेकर आए हैं, कौन सी पॉजिटिव बातें लेकर आए हैं, उनसे मालूम करेंगे। सियासी सूरत हाल पर उनसे बात होगी क्योंकि बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। सेनेट के इलेक्शंस हो चुके हैं लेकिन उसके नताइज जो आए हैं उनसे बहुत से लोग जो हैं वो नाला हैं, खुश नहीं हैं। सो रियाज साहब से मालूम करते हैं कि आखिर ये सिचुएशन, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। क्या उनको नज़र आता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं या फिर सियासी सूरत हाल हमारी ऐसी के अटकी रहेगी। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी रियाज साहब, एक उम्मीद आती है और उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसा मसला सामने आ जाता है हमारे सियासी सूरत हाल में कि फिर लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती जा रही हैं। जी देखिए, मैं हर चीज़ मुमकिन है लोग इख्तिलाफ करें, लेकिन मैं हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखता हूँ क्योंकि हर शर में भी खैर का पहलू तलाश करता हूँ जी। तो ये जो पिछले दिनों तमाशा हुआ, आपको याद होगा हमने शुरू में जिक्र किया था कि मंडी लगेगी, मंडी सजेगी, और वो सजी। आपने देखा किस तरह से बिल्कुल बिक रहे थे लोग जी। अब देखिए, ये जो निज़ाम है जिसको हम जमहूरियत कहते हैं ना, मैं इसे कहता हूँ गला सड़ा चेचक ज़दा निज़ाम है। और ये जो कुछ तमाशा हुआ है सबके सामने, थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने सब कुछ दिखा दिया, बिल्कुल कि अब ये जमहूरियत हमारे मुल्क में, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, मैं नहीं जमहूरियत कहता इसे, ये वो लाश है जो बेकफन पड़ी है सबके सामने। इस पर कफन भी नहीं है, बिल्कुल एक्सपोज हो गई है, सबको पता चल गया है कि क्या हो गया है। ये तो एक बज़ाहिर नेगेटिव है, लेकिन मैं इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट देख रहा हूँ, इसलिए कि इस एक्सपोजर के बाद अब लाजमी हो गया है कि इस सिस्टम में तब्दीली आएगी। और जो देखने वाले हैं, जिसे लोग कहते हैं मैनिपुलेट करने वाले हैं, वो ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं है जिसे लोग समझते हैं। ये उनको एक फील्ड दी गई थी खेलने के लिए। जैसे मैं आपको एक इमरान खान का वाक़या सुनाऊं, एक बैट्समैन को उन्होंने आउट कर दिया, तो उस बैट्समैन खड़ा हो गया, उसने कहा कि नहीं मैं तो आउट नहीं हूँ, लेकिन अंपायर ने कहा आउट हो। उस ज़माने में ये थर्ड अंपायर नहीं होता था। विकेट छोड़ कर जाने लगा तो इमरान खान ने बुला लिया उसको जी। कहा कि ठीक है, तुम नहीं मान रहे ना, तुम खेलो। इमरान खान ने एक आउट प्लेयर को, जिसको अंपायर ने आउट दिया था, कहा खेलो। जब वो विकेट पर आया तो अगली बॉल पर उसे क्लीन बोल्ड कर दिया उसने। तो ये वही वाली बात हुई है कि खेलो, कहाँ तक खेल सकते हो, और अपने आप को ओपन कर दो, एक्सपोज कर दो। आपको मैं बताऊं, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं, एक किताब भी लिखी गई थी, पाकिस्तान के सियासी घराने। पाकिस्तान में 40 सियासी घराने हैं, सिर्फ 40, 22 करोड़ आवाम में जी। जो हर हुकूमत पे रहते हैं और एक ही घराने के मुख्तलिफ लोग, एक भाई एक पार्टी में, दूसरा भाई दूसरी पार्टी। अच्छा, ये भी बहुत चीज़ें हैं। किसी भी तरह से कोई भी आए, वो इख्तिदार पर रहते हैं। ये तकरीबन 400 अफराद बनते हैं, 400 पर्सनस हैं जो हर हुकूमत में शामिल रहते हैं। वो तो उसके लिए मुझे एक शायर का शेर याद आ गया, सुरूर बाराबंकी साहब का, कि यही लोग हैं अज़ल से, यही लोग हैं अज़ल से जो फरेब दे रहे हैं, कभी डाल कर नकाबे, कभी ओढ़ कर लबादा। लेकिन ये सुरूर साहब ने पहले कहा था, अब तो वो इतने बेहया हो गए कि अब तो नकाब भी नहीं डालते। अब तो परवाह ही नहीं है, बिल्कुल परवाह ही नहीं। तो अब आप देखिए कि ये वो निज़ाम है, अब हमें पता चल गया कि जहाँ कोई भी काबिल, ईमानदार, पढ़ा लिखा, दानिश्वर शख्स इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकता। अच्छा, आपने शुरू में अभी कहा कि आप हर चीज़ में, मीन्स कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ भी हो, कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी हो, तो उसमें भी आप पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसको ढूंढ लेते हैं। इस सारी सिचुएशन में आपको क्या पॉजिटिविटी नज़र आती है? मुझे पॉजिटिविटी ये नज़र आती है कि लोगों ने इनका चेहरा देख लिया। पहले जो कहा जा रहा था ओपन बैलेट और नहीं, और ये फिर, हालांकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, उसमें बेनज़ीर भुट्टो ने अपने हाथ से जो दस्तखत किए चार्टर के ऊपर, ये उससे भी डिविएट कर गए। उसमें लिखा था कि ओपन बैलेट से होगा, ताकि लोगों का पता चले, रोकने की कोशिश। इसमें क्या अच्छा, अब चलिए हो गया, लेकिन अब लोगों के सामने अभी तक तो सिर्फ बातें ही थी कि बिकेंगे, मंडी लगेगी। अब आप बताइए, जो 10-10 करोड़ दे रहे हैं और 10-10 करोड़ ले रहे हैं, क्या उनसे कोई कौम फलाह की उम्मीद रखती है? तो इस निज़ाम में कोई फ़र्द वाहिद, इस निज़ाम में
بالکل بھی تبدیلی نہیں لا نہیں سکتا. لا سکتا. تو صحیح. اب میرے لیے پازیٹیو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے گا یہاں سے تبدیلی کا عمل شروع ہوگا. اور آج میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے لوگ انالسٹ آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, زندگی رہی تو آپ دیکھیے گا اسی سال کے اینڈ تک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اس سسٹم میں تبدیلی آئے گی, اور جو لوگ لائیں گے اس کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پچھلے پروگرام میں نے آپ کو ایبڈو اور ڈیفنس آف پاکستان رولز کا بتایا تھا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ رولز کیونکہ یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اب پتہ چل گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, پریزیڈنشل سسٹم بھی ریفرینڈم کے ذریعے ہو سکتا ہے, اسمبلی تحلیل بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. اب آپ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ یہ ایک روایت قائم ہوئی ہے کہ کتنے بڑے بڑے الزام لگے, کسی نے نہیں کہا کہ میں دوبارہ اسمبلی پہ جا کر ووٹ لوں گا. وزیر اعظم نے کہا ٹھیک ہے میرا ایک کینڈیڈیٹ ہارا ہے نا, اس میں میری پارٹی کے پورے 180 ووٹ نہیں پڑے, 7 کینسل ہو گئے, 10 بکے, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اسمبلی میں جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. یہ کیسی روایت قائم ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جو آج تک نہیں ہوئی. بالکل. اور اب اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں, جیسے یقیناً لیں گے کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا, تو پھر آپ دیکھیے گا کیا تماشا ہوتا ہے, کیونکہ سینٹ میں تو اکثریت ہو گئی ہے. اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے, یعنی یہ ہار جاتے ہیں, ان کو کانفیڈنس نہیں ملتا ہے, تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ تو آپ وہ دیکھیں کہ یہ تو ایک وہی پرانی ریت ہی چلتی ہی نہیں آ رہی, کیونکہ ہمیشہ سالوں سے یہی ہوتا رہا ہے کہ ٹینیور جو ہے کوئی بھی گورنمنٹ اپنی پوری نہیں کر سکی, اور پھر اگر اسمبلیز ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور کیئر ٹیکر, تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج سے جب 30-40 سال پرانی کہانی تھی پھر سے وہی کہانی ریپیٹ ہونے والی ہے. یہ ڈیزالو کرنے والی بات تو وزیر اعظم کی اپنی طرف سے ہوگی اگر وہ نو کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے اوپر, تو پھر یہی بات آ جاتی ہے. آپ انہیں سیاستدانوں کی منافقانہ گفتگو کو دیکھیں کہ پہلے یہ کہتے رہے, شور مچاتے رہے کہ حکومتوں کو گھر بھیج دیا جاتا تھا. ہاں جی. اب اگر آپ اس کو مان لیں, فرض کر لیں, تصور کر لیں کہ وزیر اعظم کے خلاف ہو جاتا ہے, یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہی سیاسی جماعتیں ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت چلنے نہیں دی گئی. اچھا, اس سے پہلے بھی نواز شریف کی مسلم لیگ نے ہی حکومتیں بدلی ہیں, بے نظیر کے دونوں دور انہی کی وجہ سے ختم ہوئے, جو نیجو کو انہی کی طرف سے فارغ کیا گیا. تو یہ تو خود حکومتوں کو, سول حکومتوں کو گھر بھیجنے والے. لیکن یہ حکومت اگر گئی تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ حالات دیکھیے ایک نہج پر آتے ہیں کہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد الاسٹیسٹی ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اب الاسٹک لمٹ آ گئی ہے, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اگر بنی تو وہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگی, 2-3 سال کے لیے ہوگی, جس میں سب کچھ لپیٹا جائے گا اور آپ پھر دیکھیے گا کیا ہوگا. اچھا, یہ تو ایک آپشن ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر دوسری کیا سچویشن ہے اس طرح؟ دوسری یہ ہے کہ وزیر اعظم لیں گے کانفیڈنس کا ووٹ, اور سینٹ میں بھی ان کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی ہے, تو پھر دیکھیے گا قوانین بننے میں. اور ایون جوڈیشری اور الیکشن کمیشن, اس کا الیکشن کمیشن نے کتنا تماشا کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ ڈسکا کے الیکشن کے دن تو رات 3 بجے تک وہ بیٹھے رہے, اور جب یہ ڈسکوالیفیکیشن کی اپلیکیشن لے کر یہ لوگ گئے گیلانی صاحب کی, تو 8 بجے آفس بند ہو چکا تھا, اور پھر 7 ووٹ کینسل کیے گئے. جو بھی ہوا بہرحال وہ تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ سب کے سب بک گئے تھے 17 آدمی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا اور اگر وزیر اعظم لیں گے, مجھے تو پتہ ہے کہ وہ بالکل لیں گے وہ, تو اس کے بعد بھی بہت ہی ہارش طریقے سے تبدیلی کا عمل شروع ہوگا, کیونکہ یہ اسی طرح سے ہوا کہ کھیلو, ان کو کھیلنے دیا. دونوں سچویشنز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے تھوڑا سخت وقت آنے والا ہے. دونوں طرف بہت پازیٹیو ہوگا, کیونکہ جب ایک چیز ایکسپوز ہو جاتی ہے, جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا, رات ہو گئی ہے, تو تبھی آپ روشنی جلاتی ہیں. بالکل. ابھی تو اس وقت ہم روشنی نہیں جلائیں گے, تو یہ اتنا اندھیرا بڑھ گیا ہے کہ اب روشنی تو کرنی ہی پڑے گی, بائی ہک اور بائی کروک. چلیں, امید کرتے ہیں اچھے کی امید کرتے ہیں. ریاض صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, اور ایک اور بریک لوں گی یہاں پہ. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گی. اپنا پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेफ़ उस्मा। उनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं। और हमारे यहाँ एक टाइम था कि खाने का रिवाज सिर्फ ये था कि घरों में ख़वातीन बैठ के घर का खाना बनाती थीं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं एज अ प्रोफेशन इसको अपना चुकी हैं। खाने होम शेफ़ का एक नया ट्रेंड चल चुका है। बहुत सी ख़वातीन घरों से खाने बना रही हैं और डिलीवरीज कर रही हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स ओपन कर रही हैं। ये फील्ड बहुत बढ़ चुकी है, इसमें ख़वातीन का अब पार्ट बहुत आगे निकल चुका है। शेफ़ उस्मा से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या मसरूफियात हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो उस्मा, कैसे ख्याल आया शेफ़ बनने का? शेफ़ बनने का ख्याल ऐसे आया कि ये घर में ही खाना जब बनाती थी लोग बड़ी तारीफ़ करते थे मेरी कि यार उस्मा तुम्हारे हाथ का खाना बड़ा अच्छा है। तो बस पहले ऐसा नहीं था कि मैं ये करूँगी, पहले मैं पेंटर थी, मुझे पेंटिंग का शौक था। हाँ, मैं बॉटल हैंडीक्राफ्ट करती थी पहले मैं। तो करते करते लोग मेरे खाने की इतनी तारीफ़ करने लगे उस्मा कि बस उसके बाद जो है ना मैंने कहा चलो यार अपनी लाइन चेंज करती हूँ। फिर मैंने करते करते फिर मैंने घर से ऑर्डर्स स्टार्ट किए। घर में माशाल्लाह ऑर्डर्स, फिर फ्रोज़न का काम घर से स्टार्ट किया, वो करती रही। काफ़ी ऑर्डर्स मिलते रहे, कुछ कंपनीज़ के ऑर्डर्स मिलते रहे, वो किए। उसके बाद वो करते करते माशाल्लाह फिर मुझे आगे ऑफ़र्स आने लगी। तो मैंने कहा यार ये तो चलो आगे चल रहा है। फिर मैंने कोर्सेज़ स्टार्ट किए अपने साथ साथ में। ज़्यादातर आगे करूँ तो फिर मुझे कोर्सेज़ भी करने चाहिए ना, खाली यही नहीं ना कि मेरे पास कुछ प्रूफ भी होना चाहिए। तो उसके बाद जो है मैंने फिर पिथम से सारा कोर्स अपना कंप्लीट किया। उसके बाद जो है एक रेस्टोरेंट है उसको रन करके दिया। फिर घर में भी क्लासेस देती रही, घर में क्लासेस दी लड़कियों की, जो कॉलेज की लड़कियां, हाँ कॉलेज की जो लड़कियां होती हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया कि आप हमें मतलब सिखाएं। फिर मैंने घर में सबको 6 मंथ्स का कोर्स, 8 मंथ्स का कोर्स इस तरह से घर में देती रही। वो करते करते माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा मुझे हिम्मत दी, बड़ी मैंने कोशिश की, कोर्सेज़ भी साथ साथ करती रही। फिर करते करते फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल जो है वो फूड फ्यूजन, आजकल आप हाँ उधर से फिर मैं उधर उनकी रेसिपीज़ करती रही। उन लोगों से मुझे बड़ा इम्प्रेशन मिला, बड़ा अच्छा मुझे उनसे वो मिला और बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। हाँ, बहुत कुछ सीखा, जाहिर सी बात है, सिखाया भी सीखा भी। ज़्यादातर वो एक अलग लाइन थी, घर में रहना, होम शेफ़ रहना, वो एक अलग लाइन है बिल्कुल भी। फिर एक प्रोफेशनल उस पर आना एक वो अलग वो है। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप फूड फ्यूजन के लिए आपने रेसिपीज़ दी हैं, वो तो रेसिपीज़ आप अपनी खुद क्रिएट करती हैं? जी मीन्स के इस तरह से भी होता है क्योंकि अक्सर शेफ़ जो होते हैं अपनी नई डिशेस खुद इंट्रोड्यूस भी करते हैं, खुद रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आप भी इस तरह से करती हैं? हाँ जाहिर सी बात है। कुछ जैसे हम लोग कश्मीरी हैं तो हम लोग के लिए एक अलग अपनी डिशेस होती हैं और कुछ हाथ का जायका भी हमारा ऐसा था। तो मैंने बहुत सारी घर में रह के जैसे पिथम से कोर्स करती रही, वहाँ से भी कुछ सीख रही थी। तो घर में भी नई नई रेसिपीज़ खुद कोशिश करती थी। ज़ाहिर बात है हम किसी की देख के तो एकदम से एज इट इज़ नहीं बना सकते ना, ज़ाहिर बात है आपको तो कुछ चेंज लाना है, हर रेसिपी को आपने चेंज करना है। हम एक्यूरेट तो नहीं दे सकते। बिरयानीज़ की जैसे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती, कोरमा की बहुत वैरायटी होती, और रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ जैसे होती हैं डिशेस की। तो उस पर फिर मैं घर में ही अपना नई नई चीज़ें करती थी। यार इसमें ये करूँगी तो इस तरह से अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सही। तो माशाल्लाह फिर यूट्यूब जो फूड फ्यूजन है उन लोगों ने मेरा बड़ा माशाल्लाह साथ दिया और उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ, मैंने उनसे सीखा भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनकी रेसिपीज़ करती रही, जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, वो करती रही। फिर आपको पता है जो मसले मसाइल पाकिस्तान में चलते रहे और जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं कोविड की वजह से, फिर वो थोड़ा सा उसकी वजह से कुछ काम हमारे वो हो गए। अच्छा, आपका मेन फोटे क्या है इनके, कौन से वाले, किस साइड पे आप चाइनीज़, इटालियन, पाकिस्तानी या फिर बेकिंग, या सब कर लेती हैं या मैं एवरीथिंग माशाल्लाह आपकी कोई मैं माशाल्लाह सब कुछ कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे बीच लग्जरी वालों ने बुलवाया कि इवेंट प्लानर के तौर पे कि मैं बिरयानी बाहर का इवेंट चलाऊँ उनका, तो एक वो लाइन जो थी ना वो पाकिस्तानी उस पे चली गई। वैसे तो मैं डाइट प्लान्स भी मैंने लोगों को दिए, घर से ही बना के दिए डाइट करके खाने, और क्या बोलते हैं चाइनीज़ भी, इटालियन भी, थाई भी,
اور بیکنگ سے ریلیٹڈ بھی، یہ سارا کچھ میں گھر میں کرتی رہی. لیکن بیش لگژری والوں نے ایسا بریانی اسپیشلسٹ مجھے رکھا. جو بریانی باہر دبئی میں ہوتا ہے وہ بیش لگژری والوں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں کیا. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے میرا وہ کیا انتخاب. تو اس وجہ سے پھر میں نے 2 مہینے بریانی باہر کا ماشاءاللہ بیش لگژری کی طرف سے پورا ایونٹ چلایا. اور وہاں پہ 40 ٹائپس آف بریانیز میں بناتی رہی. 40 ٹائپس آف بریانیز وہ کرتی رہی. اور الحمدللہ وہ کرتے کرتے پھر میں وہیں پہ کام کرتی رہی. ایک ادھر کا ایکسپیرینس الگ تھا, یوٹیوب چینل کا ایکسپیرینس الگ تھا, گھر کا آن لائن کام کرنا ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ کرتے کرتے ماشاءاللہ مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے کام کرتے کرتے الحمدللہ, کہ اب مجھے اتنا ہو گیا کہ میں اب اپنا یوٹیوب چینل اپنے شوق سے آپ نے اسٹارٹ کیا. اور پھر اپنے شوق سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ شوق کو جب آپ نے اگر آگے بڑھانا ہے ایز اے پروفیشن اس کو اپنانا ہے تو اس کے لیے پھر باقاعدہ تعلیم بھی ہونی چاہیے, جیسے کہ عثمان نے حاصل کی, کورسز کیے اور پھر اس کام کو آگے لے کے گئے. اس میں آج کل ایک ٹرینڈ بہت کچھ عرصے سے ہو گیا آن لائن فوڈ کا, آن لائن فوڈ ڈیلیوری. اسپیشلی کووڈ میں تو یہ کام بہت چلا اور بہت سے لوگوں نے ہوم شیف جو خواتین بنی ہیں اس کے گھروں میں وہ کرتی تھیں, اور انہوں نے پھر کیا ہے جس طرح کی سائٹس بھی جو ہیں جس پہ کیا آن لائن ڈیلیوریز ہوتی ہیں اس سے وہ ایفیلیٹ ہوئیں, اور یا پھر سوشل میڈیا کے تھرو انہوں نے اپنی پروموشن کی اور آج وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. سو آپ نے بھی اس طریقے سے کیا اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. فوڈ پانڈا کے ساتھ میں کام کیا ہے میں نے کافی, اور ماشاءاللہ فوڈ پانڈا کے اس سے میں گھر میں ہوم شیف کے طور پہ میں کام کرتی رہی, سیکھتی بھی رہی اور فوڈ پانڈا کے اس سے کام بھی کرتی رہی. بلکہ میں نے اور بھی خواتین کو اس طرف لے کر آئی کہ زیادہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور گھر میں کچھ کسی کی پرابلمز بھی ہیں اور کوئی فارغ بھی ہیں, میں کہتی ہوں کیوں فارغ بیٹھی ہوئی ہو, کیوں فارغ ہو, ہاں کام کرو. اگر تم ہو فوڈز میں, اگر تم انٹرسٹڈ ہو تو یہ کام ضرور کرو نا. میں نے کافی عورتوں کو اس طرف میں لے کر آئی اور کافی عورتوں کو انٹروڈیوس بھی کروایا میں نے کہ کام کرو, بس کام کرنا بہت ضروری ہے. کہ ایک عورت بھی خالی ایک بچے ہی پالنا نہیں ہوتا, ایک انسان کی اپنی بھی پہچان ہوتی ہے اس میں, کہ خالی یہ نہیں ہوتا بس بچے پالیے, بچوں کو اگر ٹیلنٹ ہے اور آپ ضرور آگے کرنا چاہیے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر جو خواتین, اگر ہم ان کو بتائیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ نے تو ایک اسٹیپ لیا اور کام بھی کیا, اس وقت اگر ایسی خواتین جو کہ گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں اسپیشلی فوڈ ریلیٹڈ, اور گھر سے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, تو کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اگر ہم ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ وہ کس طریقے سے اسٹارٹ کر سکتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, کچھ خواتین تھیں جو پریشان بیٹھی ہوئی تھیں, تو میں نے ان کو دیکھو جب تک آپ آگے نہیں بڑھو گے, لوگوں سے بات نہیں کرو گے, تب تک آپ کو یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کہہ رہی ہو کہ آپ کو کام آ جائے, تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ایسا جیسے بھی کچھ دن پہلے میں نے ایک اور کو بولا گھر میں بیٹھی ہو نا تو ایسا کرو, تم باہر نہیں نکلو گی نا, تمہیں پرابلم بھی چل رہی ہے, باہر بھی نہیں نکلنا, تو تم فروزن کام اسٹارٹ کر دو. گھر میں تم فروزن کام اسٹارٹ کرو, باقی کام میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم اس کو آگے کس طرح کرو گی. خیر اس نے بیچاری نے فروزن کام اسٹارٹ کیا, کرتے کرتے ماشاءاللہ اس کا اتنا بڑھ گیا ہے کام کہ وہ اچھا خاصا گھر میں بیٹھ کے اپنا کما رہی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے, ہر خواتین کو کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے, اور اپنی تھوڑی بہت پی آر بھی بڑھانی چاہیے. اس کاموں کے لیے تو پی آر لازمی ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا یہاں تھوڑا سا. اور پھر آج کل تو ویسے ہی آن لائن آپ کے پاس موبائل ہاتھ میں ہے, آپ اپنا پیج بناؤ, فیس بک پہ ڈالو, اپنا چینل بناؤ. فیس بک پہ تو آپ اپنا پیج بنا کے آپ ڈالو, کہاں کہاں نہیں جاتا, کون سے آرڈرز نہیں آتے. میں نے اسی طرح سے کیا, مجھے گھر بیٹھے بیٹھے آرڈرز ملتے تھے, اور فوڈ پانڈا نے اس کام کو اور آسان کر دیا, کا بھی مسئلہ اور آسان کر دیا. اب تو ویسے بھی یہ ہے کہ رائڈرز جو ہیں وہ اسی لیے اویلیبل ہوتے ہیں, بالکل. اور فوڈ پانڈا والے تو اپنے رائڈرز بھی دیتے ہیں, فوڈ پانڈا والے تو اپنے رائڈرز بھی دیتے ہیں. اور خواتین تو میں کہتی ہوں بیٹھ کے کام کریں اور فوڈ پانڈا میں ہی جا کے جو ہے اپنا وہ کریں, جو باہر نہیں نکل سکتے. ابھی عظمیٰ آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بھی اسٹارٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنی ریسیپیز ڈال رہی ہیں. سو کیا پلان ہے اس چینل کو آگے لے جانے کا, کیا سوچا ہے آپ نے, اس پہ کیسے کام کرنا ہے؟ یوٹیوب چینل کا جو کام ہوتا ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. بٹ میں نے ماشاءاللہ اتنا 10-12 سال سے کام کرتے اب یہ لاسٹ ایسا ہے کہ انشاءاللہ میں نے شروع کیا 2-2.5-3 مہینے ہو گئے اس کو, لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ میرا کانفیڈنس ایسا ہے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی ارے یہ تو آگے نہیں بڑھا رہے, چھوڑو نہیں کرنا, نہیں.
میں اس کو آگے تک لے کے چلتی ہوں. ٹھیک ہے. میں کبھی سوچ کے یہ نہیں بیٹھتی یار یہ تو ہوگا ہی نہیں, 10 لوگ مجھے ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, نہیں اب ٹرائی تو کریں, ٹرائی تو کریں. آپ جب ٹرائی نہیں کریں گے لوگوں کی باتوں میں آ کے, لوگ تو آپ کو بولیں گے 10 باتیں بولیں گے. بالکل. لیکن میں کبھی بھی نا لوگوں کی باتیں سنتی نہیں. میں ہمیشہ سے شروع سے میری عادت رہی ہے کہ میں ہمیشہ جب میرے جو ایک ایم ہوتا ہے نا, میں کہتی ہوں نا میں کروں گی ضرور. مجھے پتہ تو ہو, ایکسپیرینس تو ہو, مجھے کیا پتہ مجھے ایک ایسے کام کا جو مجھے پتہ ہی نہیں کیسا, وہ پتہ نہیں. لوگ تو 10 باتیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کہیں آگے نہ بڑھ جائے ہم سے, کہیں یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. خیر بہرحال میں وہ چیز نہیں سوچتی, میں کہتی ہوں نہیں میں کروں گی. ابھی بھی یوٹیوب چینل کے لیے کافی لوگوں نے مجھے بولا, میں نے کہا نہیں مجھے کرنے دو, نیت صاف, مشکل آسان. میں محنت ضرور, میں محنتی بہت ہوں الحمدللہ, اور کسی کام کو وہ ایسا نہیں سوچتی کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یار, یہ کیسے ہوگا. اچھا, آپ کی کوئی ایسی اسٹوڈنٹ, کیونکہ آپ نے سکھایا بھی ہے لوگوں کو, کوئی ایسی اسٹوڈنٹ جس پہ کہ آپ کو ہوتا ہو کہ آپ نے اس کو سکھایا اور آج وہ اپنا کام کر رہی ہے یا پھر کچھ اسٹوڈنٹس جو کالج کی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ بھی رہی ہیں, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی وہ پڑھ بھی رہی ہیں. کچھ میڈیکل کی اسٹوڈنٹس بھی تھیں جو میرے پاس آتی تھیں اور وہ کہتی تھیں نہیں یار ہمیں سیکھنا ہے. وہ ماشاءاللہ سیکھ کے انہوں نے شادیاں بھی ہوئیں, لیکن گھر میں بیٹھ کے انہوں نے کام بھی کیا اور اپنا جو بھی فیوچر ہے ان کا وہ بھی کر رہی ہیں الحمدللہ. سب اس کو آگے بڑھا رہی ہیں, جو کر سکتی ہیں آگے وہ کر رہی ہیں, جو نہیں کر سکتی تھیں وہ نہیں کر رہی ہیں. لیکن کافی ماشاءاللہ لڑکیوں نے اس کو آگے بڑھایا کام کو الحمدللہ. اچھا, کورسز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ اگر کوئی کورس کرنا چاہتی ہیں لڑکیاں کوکنگ کے حوالے سے ہی, تو کس طرح کے کورس کرنے چاہیے اور کیا طریقہ کار ان کا ہو سکتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا پسند ہے. کچھ لڑکیوں کو چائنیز پسند ہوتا ہے, کسی کو بیکنگ ہوتا ہے. آج کل لڑکیاں جیسے بہت ساری ایسی ہیں جو صرف بیکنگ میں کام کر رہے ہیں, صرف بیکنگ میں. اور بیکنگ تو بہت, وہ تو اتنا وہ ہے نا, آپ جتنا ہوتا کہتے ہیں نا لگاتے جاؤ وہ اتنا ہی آپ کو نظر آتی جائیں گی چیزیں. تو بیکنگ میں عورتیں بہت, لڑکیاں بہت کام کر رہی ہیں. بٹ بیسکلی مجھے بیکنگ بہت پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے مجھے بیکنگ نا. تو آرٹ سے ریلیٹڈ بھی میرا زیادہ فیوچر رہا ہے, زیادہ وہ رہا ہے. بہرحال یہ تو لوگوں کے اپنے اوپر ہے کہ ان کو کیا چیز پسند ہے, وہ کیا کرنا. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ریسٹورینٹ کھولنے کا یا پھر اپنا, کیونکہ کافی لیکن تھوڑا مشکل کام ہے اوبویسلی, تھوڑی ہمت اس کے لیے کافی چاہیے ہوتی ہے, لیکن آپ کو شوق ہے یا پلان ہے اس طرح کا کہ پھر اپنا آگے فیوچر میں ریسٹورینٹ کھولنے کا؟ ہے تو بہت شوق مجھے ریسٹورینٹ کھولنے کا, ایک بڑا ڈھابے ٹائپ کا ریسٹورینٹ کھولوں. اچھا, ڈھابے ٹائپ کا نا, ڈھابے والی چیزیں ہوں اس میں, مجھے بڑی پسند ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تو وہ ڈھابے والی چیزوں کو بڑا وہ پسند کیا جاتا ہے, تو مجھے بڑا پسند ہے اس طرح کی کوئی چیز کھولوں, اس میں ہر طرح کا ٹرینڈ ڈالوں. بس ہے شوق, تو کروں گی انشاءاللہ. ابھی تھوڑا یوٹیوب چینل کی طرف ہوں, ابھی دیکھیں وہ تو میں خیر آہستہ آہستہ کر رہی ہوں, لیکن آن لائن کام, آن لائن چیزیں وہ میری چل رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ, وہ چل رہی ہیں. باقی کورسز بھی ساتھ ساتھ میں کرتی رہتی ہوں, بس کورسز ہوتے رہتے ہیں, کرتی رہتی ہوں, کچھ نہ کچھ چلتا رہے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو چھوڑ دو نا بیچ میں, تو وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تھوڑا ایکسپیرینس کم ہو جاتا ہے. تو لیکن میں بیچ میں کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ. ہاں, اور کورسز سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اوبیسلی جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کو وہ بھی سیکھنے کو مل جاتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں فیلڈ میں آتی جا رہی ہیں, ہر فیلڈ میں ہی آتی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے نئے کورسز کرنا وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں. خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں ماشاءاللہ اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری خواتینوں میں عظمیٰ کہ واقعی ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے تو مردوں سے زیادہ عورتیں آگے جا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی کہ عورت جو ہے کام کر رہی ہے. اب ماشاءاللہ ہر تیسرے گھر میں عورت کام کر رہی ہیں. بالکل, اور ویمن امپاورمنٹ ہونی بھی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. اب وقت بدل چکا ہے, زمانہ بدل رہا ہے, خواتین کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور ایک اپنا پازیٹیو رول جو ہے اس معاشرے کی ترقی میں ضرور پلے کرنا چاہیے. بہت شکریہ عظمیٰ پروگرام میں آنے کا, بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی. اس کے ساتھ ہی ایک بریک لوں گی یہاں پہ, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रीति रिजवी, माहिर तालीम हैं। इनसे हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है। आज वो स्टूडियो में पर्सनली यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे कुछ और बातचीत हम करेंगे तालीम के हवाले से। ये दुबई में रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे पढ़ाती हैं बच्चों को, लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम में और बाहर के सिस्टम में फ़र्क तो बहुत है। क्या फ़र्क है, हमें यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने तालीमी निज़ाम में, इस हवाले से बात होगी प्रीति से। जी अस्सलाम वालेकुम प्रीति, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी प्रीति, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से यह है कि बाहर आप पढ़ा रही हैं और आपने पाकिस्तान में भी पढ़ाया, यहाँ का तालीमी निज़ाम भी आपने देखा, बाहर भी जाके पढ़ा रही हैं। डिफरेंस तो है, बहुत है, ठीक है, उस चीज़ को तो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मेन डिफरेंस क्या है कि हम लोग अपने तालीमी निज़ाम में इतने पीछे क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्ल्ड? उस्मा, यहाँ पर लास्ट एक डेकेड की भी अगर हम बात करें या 20 इयर्स बैक की बात करें, 2 decades passed बाय, पाकिस्तान हैज़न्ट डन मच। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ करिकुलम में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोई ब्रेक थ्रू चेंजेस नहीं लाए हैं, और जिसकी वजह से जो बिगेस्ट डिफरेंस है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम का एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, वो यही है क्योंकि हर मुल्क अपने आके तालीम के निज़ाम को एवरी ईयर बेटर से बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, करिकुलम में इनोवेशंस ला रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों के लिए, आज के ज़माने के लिए। प्लस एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब सारी दुनिया बच्चों को अभी के लिए नहीं एजुकेट कर रही, आने वाले 10 सालों के लिए एजुकेट कर रही है। सो दे हैव अ विजन फॉर देयर फ्यूचर, क्योंकि ये जनरेशन को कल को बड़ा होकर उनके मुल्कों को आगे जाके चलाना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, हमने ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, और इसीलिए हम ये देखते हैं बड़े आराम से अपने आसपास के जो जनरेशन्स एंड जनरेशन्स पढ़ के एक नॉर्मल मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेड्स बाहर निकलते हैं, दे आर नॉट फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि जब तक वो पढ़ के बाहर निकलते हैं उनके मतलब की जॉब्स मार्केट में या तो होती नहीं है या कम होती हैं, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, एंड देन देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। अच्छा, एक जो चीज़ यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का भी जो फोकस हमेशा से रहा है और वो अभी तक चेंज नहीं हो सका, वो ये है कि ऐसी फील्ड में ऐसी तालीम हासिल की जाए, सिर्फ डिग्री एक तो हासिल की जाए, फोकस ये होता है कि हम सिर्फ एक डिग्री या सर्टिफिकेट ले लें और वो किसी ऐसी चीज़ का लें जिसमें कि जॉब अच्छी मिल जाए, और जॉब अच्छी का मतलब ये है कि जिसमें कि पे अच्छी मिल जाए। सो आपका फोकस ही हमेशा गलत रहता है, कभी आप ये नहीं सोचते कि आपका खुद इंटरेस्ट किस तरफ है, आप किस फील्ड में जाके काम अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल किस फील्ड में कर सकते हैं। इस चीज़ का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि स्कूल्स में भी कभी ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, कभी भी किसी बच्चे के ऊपर ऐसे तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। क्लास में अगर 20-25 स्टूडेंट्स हैं तो हर स्टूडेंट जो है एक दूसरे से अलग है, हर इंडिविजुअल अलग है, और उसके ऊपर एक अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत होती है। वेरी ट्रू। और हैविंग सेड दैट, दैट एड्स ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ काउंसलर इन अ स्कूल। हमारे स्कूल्स की सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे करियर काउंसलर्स स्कूल्स में नहीं होते, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि दुनिया के हर स्कूल में आप जाएँ, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है। वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं जो सिर्फ करियर काउंसलिंग नहीं करते, वो छोटी क्लासेस के बच्चों को जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जो लर्निंग में किसी भी वजह से लैग बिहाइंड करते हैं, वो पहले उनको मेन स्ट्रीम बच्चों में लेकर आते हैं अपनी काउंसलिंग की वजह से। उसके बाद में जब वो बच्चा उनके सामने एक प्रोडक्ट बन जाता है, 9, 10, 11, 12 तक हाई स्कूल तक पहुंचता है, फिर वो उसकी काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग, जिसकी वजह से उस लड़के या लड़की को एक डायरेक्शन मिलती है कि अब हमें मज़ीद आगे क्या करना है। हमारे यहाँ एक सिलेबस है, जो मैं पहले बात कर रही थी, हमारे यहाँ एक करिकुलम है, एक सिलेबस है, हमें बस ये पता है 9th में जाएंगे इंजीनियरिंग लेंगे, साइंसेस लेंगे या हम कॉमर्स लेंगे, और फिर 10th करके फिर हम इंटर करेंगे, और इंटर के बाद हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। फिर भी लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी में जाने के बाद भी नहीं पता होता, उस सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं अनफॉर्चुनेटली बेचारे, जो उनको पता है कि यार मेरी तो परसेंटेज इतनी थी, बस मुझे इसी डिपार्टमेंट में मिल गया, मैं चाहता तो वो था मगर हो ये गया। और ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज बैक देन पीछे जब उस बच्चे पर मेहनत करने की ज़रूरत थी या उसके करेक्ट इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करके उसी को हाईलाइट करने की ज़रूरत थी, तब किसी ने वो बच्चे पर मेहनत की नहीं, ना माँ बाप ने की, ना टीचर्स ने की, ना कोई काउंसलर मौजूद था स्कूल में ये देखने के लिए।
میرے اپنے ساتھ کے کتنے ایسے لوگ ہیں ہماری ہی اسکول کے, آئی بلانگ ٹو اے ویری نون اسکول جس کا خیر میں ابھی نام نہیں لوں گی, وہاں پر میری کلاس کے لڑکے ایسے بھی تھے جن کو کوئی میتھ اور سائنس میں انٹرسٹ نہیں تھا, بٹ دے ور ٹو گڈ ان اسپورٹس, دے ور ٹو گڈ ان اسپورٹس, لیکن ٹیچرز یوز ٹو ہیٹ دیم, ٹیچرز یوز ٹو ریئلی بلی دیم کہ یہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کو تو پڑھنا نہیں ہے, اس کو تو یہ. ہم اس کو بہت اچھا آج کا کرکٹر بنا سکتے تھے, آج پتہ نہیں وہ کہاں ہے, آج معلوم نہیں اس کے ٹیلنٹ کا کیا ہوا, وی ڈونٹ نو دیٹ. اور پھر بعد میں ہم کمپلین کرتے ہیں ہماری ٹیم اچھا نہیں کھیلتی. سو آل آف دس ایکچولی ہیپنز ان دوز ایئرز جو اسکول میں ایک بچہ گزار رہا ہوتا ہے. ہمیں وہاں پر اپنے ان چھوٹوں کو ہر طریقے سے نرچر کرنا ہوتا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں میں کس طرح سے دیکھنا ہے کہ ان میں کیا ٹیلنٹ ہے, اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے, ایک بریک لوں گی یہاں پہ, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان. میں ہوں عثما اور میرے ساتھ پریتی رضوی یہاں پہ موجود ہیں. ٹیچر ہیں, ٹیچرز کو ٹریننگ بھی دیتی ہیں, یو اے ای میں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں. ان سے ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر, اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی کیا ڈفرینسز ہیں ہمارے سسٹم میں اور انٹرنیشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں, کس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت ضرورت ہے بہتری لانے کی. ابھی تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں پریتی کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ دنیا بہت بدل گئی, ٹھیک ہے, ہر چیز آن لائن ہو گئی, ایجوکیشن بھی آن لائن ہو گئی. بچے آج ان کا بالکل پڑھنے کا جو ایک نظام ہے وہ بدل چکا ہے, گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. بہت سے اسکولس ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا کہ تیار تھے اس سچویشن کے لیے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا پریپیئرڈ تھے, انہوں نے اپنے سسٹم کو اپ ٹو ڈیٹ کیا ہوا تھا. لیکن بہت سے اسکولس کو بہت پرابلم ہوئی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے میں, ایک دم سے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانے میں, اور بچوں کو بھی پرابلم ہوئی. اب تو چیزیں خیر بہتر ہوتی جا رہی ہیں. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا باہر رہتے ہوئے, کس طریقے سے واز اٹ ایزی کہ آن لائن سسٹم ایک دم سے آ گیا اور اس کو لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا؟ I would say it was not of course easy, but it was of course challenging for everyone across the world. ہر کسی کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, لیکن یہ تھا کہ I would say کہ باہر پاکستان سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ وہاں پریپیئرڈ تھے, پریپیئرڈ ان دا سینس کہ وہاں آلریڈی ان کے جو نارمل ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں گیجٹس یا آئی پیڈز اور ٹیبلیٹس اور فونز اور لیپ ٹاپس اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, اور بچے آلریڈی اسکولوں میں یہ چیزیں یوز کرتے ہیں, ٹیچرز آلریڈی آن ڈیلی بیسز یہ چیزیں یوز کرتی ہیں کہ جب ایک دم اسکولز ور شٹ ڈاؤن اینڈ ایوری بڈی واز سٹنگ ایٹ ہوم اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں, تو آف کورس دیٹ بیکیم دا انسٹنٹ اپروچ کہ چلو لیٹس کنیکٹ دس وے, اور سب کچھ ہوتا گیا. آف کورس گوگل بھی پہلے تو پریپیئرڈ نہیں تھا, مگر پھر مائکروسافٹ ٹیمز انہوں نے بنایا فوراً طور پر, اور پھر اس کو وہ ایوری ویک وہ اس کو اپڈیٹ کر رہے تھے. جتنے اسکولز مائکروسافٹ ٹیمز لے رہے تھے وہ ایوری ویک ہم نے اس کی گروتھ دیکھی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایچ ویک اس ٹیمز کو کتنا بیٹر بنایا ہے, سو دیٹ بیٹر کلاس روم اینڈ بیٹر ٹیچنگ اینڈ لرننگ کین ہیپن. پاکستان میں انفارچونیٹلی آف کورس ہمارے یہاں آج بھی یہ والی چیزوں کے ایشوز ہیں, سیف نہیں ہیں. ایک گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں کے پاس اپنے اپنے گیجٹس نہیں ہوتے, اپنے ٹیبز اپنے لیپ ٹاپس الگ الگ نہیں ہوتے. جس گھر میں ایک بچہ ہے 2 بچے تو وہاں پہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہر بچے کے پاس الگ گیجٹ ہونا, پھر ان ٹائمنگز کو میچ کرنا, تو پیرنٹس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے. ٹیچرز یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسی کسی بھی انفورسین سچویشن کے لیے. جب تک آپ کی ٹیم پریپیئرڈ نہیں ہے, جب تک آپ کی آرمی پریپیئرڈ نہیں ہے, آپ کوئی بھی ڈیفیکلٹ ٹائم کو فیس نہیں کر سکتے. ٹیچرز آر اے اسکول's army, they are the pillars on which a school stands strong. ہم یہاں پر اپنے ٹیچرز کو اتنا گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم نے ان کو کتنا ٹیک سیوی بنایا, ہم نے ان کو کب لیپ ٹاپس دیے, اب جب سب کچھ آن لائن ہو گیا تب. ورنہ ایکچولی میں a teacher should carry a laptop on her own every day. It is an every day requirement now. Not we shouldn't be waiting کہ کوئی پینڈیمک ہو تبھی ہم یہ کریں. اسکولس کو یہاں اپنے آپ کو بہت زیادہ اپگریڈ اسی لیے کرنا پڑے گا, اب ویسے کیا ہے which is a very good sign.
میں نے دیکھا کہ کافی لوگ اور بہت سارے اسکول جن سے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے وہ بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ آن لائن لرننگ کو کروا رہے ہیں اور پاسبل کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پھر الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں, نمبر آف گیجٹس کے ظاہر ایشوز ہیں, گھر کا ہر بچہ نہیں لے پاتا کلاسیں, یا بہت سارے ٹیچرز ہیں جو ٹیک سیوی نہیں ہیں. پریٹی یہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو تو کہتے ہی ہیں کہ وہ جیسا بھی ہے, لیکن ایک بہت زیادہ ڈفرینس یہ آتا ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکولس اینڈ گورنمنٹ اسکولس کے وہ ڈفرینس ہے. پھر پرائیویٹ اسکولس میں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ چلیے جی پرائیویٹ اسکول میں ہی ہم بچے کو ڈال دیتے ہیں, فیس بھی زیادہ دے دیتے ہیں, اس میں بھی پھر دیر از اے ہیوج گیپ, اس میں بھی پھر اسٹینڈرڈس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کوئی ایک پراپر ایک سسٹم نہیں بنا ہوا, ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں بنا ہوا کہ ہر اسکول کو وہ رولس یا وہ چیزیں فالو کرنی ہیں. ہر اسکول جس نے بھی اپنا اسکول کھولا اس نے اپنے حساب سے رولس بنا لیے گئے ہیں اور وہ اسکول اس طریقے سے چل رہا ہے. بالکل. باہر آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایک پراپر سسٹم ہے اور چیک کیا جاتا ہے. ایچ اسکول از انڈر اے باڈی, اور وہ جو باڈی جو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے ان کا کام صرف اسکولوں کو پریشان کرنے کا نہیں ہوتا, بلکہ وہ پوری پراپر ان کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں. ایک بینچ مارک بنایا ہے آرگنائزیشنس نے, اس آرگنائزیشن میں خالی کوئی ایک کنٹری کے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے ڈفرینٹ لوگوں کو رکھا ہے, ڈفرینٹ کریکولمس کے لوگوں کو رکھا ہے, یو ایس کریکولم کے لوگ, او لیولس کے لوگ, انڈین کریکولم, پاکستانی کریکولم, ایرانین کریکولم, فلپائنس کا کریکولم پڑھایا جاتا ہے وہاں, فرینچ اسکولز ہیں وہاں. ہر لوگ اپنے اپنے کریکولمس کو لے کے بیٹھے ہیں, اینڈ دین دے ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ یہ ہمارا رول بک ہے وچ وی ہیو ٹو گیو آؤٹ ٹو اسکولس, اور اسکولس ہیو ٹو ابائڈ بائی دیٹ رول بک. ہر اسکول وہاں پہ باؤنڈ ہے کہ انہیں وہ بینچ مارکس ہر حال میں کور کرنے ہیں. اور وہ کس طرح سے ان پہ چیک رکھتے ہیں, دے کنڈکٹ ایئرلی انسپیکشن جس میں باقاعدہ انسپیکٹرز 10-12 انسپیکٹرز جو کوالیفائڈ انسپیکٹرز ہیں, جو ایکسپیرینسڈ ہیں, جنہوں نے اپنے خود کے ملکوں میں اپنے اسکولوں کو پہلے انسپیکٹ کیا ہے, وہ جاتے ہیں, وہ کلاس رومز آبزرو کرتے ہیں, ٹیچرس کو آبزرو کرتے ہیں, پرنسپل سے میٹنگس کرتے ہیں, دین دے میک شیور کہ وہ جو ایک بینچ مارک دیا تھا وہ کریکٹ وے میں فالو ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہر کوئی اسکول کھولنے کی بھی بات کرتا ہے, اسکولوں میں بیٹر بلڈنگ اور بیٹر ریسورسز, ٹیبل کرسیوں کی بات کرتا ہے. جو لوگ بات نہیں کرتے وہ اسی رول بک کی ہے. پہلے گورنمنٹ کو, منسٹری آف ایجوکیشن کو ایک بینچ مارک سیٹ کرنا پڑے گا, چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں. گورنمنٹ اسکولز کے پاس چونکہ ریسورسز کم ہوتے ہیں تو آپ ان کو وہ والی رول بک نہیں دے سکتے جو ایک پرائیویٹ اونر کو آپ دے سکتے ہیں. تو پہلے تو گورنمنٹ کو ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا وہ یہ ڈسٹنگوشڈ فرق چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, کیونکہ آپ کو یہ فرق اور اب آگے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم آج بھی پیلے اسکول کے بچے اور پرائیویٹ اسکول کے بچے پروڈیوس کر رہے ہیں جن میں بہت زیادہ اسٹیٹس کا ڈفرینس ہے. یہ فرق, یہ اسٹیٹس ڈفرینس آپ کو کہیں اور نہیں ملتا. اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ یہ ڈفرینس جو ہے ختم ہو, کیونکہ سالوں سے یہ اس طریقے سے چلتا آ رہا ہے. اب بہت اشد ضرورت ہے کہ یہ جو ایک گیپ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور بہت توجہ کی ضرورت ہے ہمارے تعلیمی نظام کو بدلنے کی, اس کے اوپر کام کرنے کی. بہت شکریہ پریتی, آپ سے ہمیشہ بہت اچھی بات چیت رہتی ہے, اور اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے. آئی وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اور ایوارڈس لیں, پاکستان کا نام روشن کریں. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ کو یاد کراتی جاؤں کہ فیض ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے. ہمیں فالو کیجیے انسٹاگرام, ٹویٹر اور فیس بک پہ. اپنا بہت خیال رکھیے. عظمیٰ اختر خان جی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.